یہ کہانی ہے پیرس اولمپک میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی کی۔ میاں چنو کے قریب گاؤں چک نمبر 101 15L کے رہائشی مزدور کے بیٹے ارشد ندیم نے پاکستان کی تاریخ میں وہ کام کر دکھایا جو کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ارشد کو بچپن سے ہی کھیلوں کا شوق تھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ کرکٹ اور ایتھلیٹس پر مرکوز تھی، کیونکہ جیولن تھرو نامی کسی گیم کا پاکستان میں پتہ ضرور ہو، لیکن یہاں اسے کھیلنے کے حوالے سے کوئی رواج نہیں تھا۔ ارشد کے کوچ کے مطابق اسے پہلے کرکٹ کا بھی بہت شوق رہا، تاہم کرکٹ میں موقع نہ ملنے پر وہ کبھی کبھار ایتھلیٹس مقابلوں میں حصہ لیتا اور نمایاں کارکردگی کی بنیاد پر اپنے اسکول کے بہترین ایتھلیٹس میں شمار ہونے لگا۔ جب ارشد کے والد کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے ارشد کی ایتھلیٹس ٹریننگ کے لیے مقامی کوچ سے رابطہ کیا۔ ارشد کی کوچنگ میں رشید احمد ساقی ڈسٹرکٹ خانیوال ایتھلیٹس ایسوسی ایشن کے صدر اور ایتھلیٹ اور فیاض حسین بخاری کا بھی اہم کردار رہا۔ کوچنگ کے بعد ارشد نے کھیل کی باریکیاں سیکھی اور صوبہ پنجاب کے مختلف ایتھلیٹس مقابلے بشمول پنجاب یوتھ فیسٹیول میں کامیابیاں سمیٹنا شروع کی۔ اس کے دراز قد اور مضبوط جسامت کو دیکھ کر کوچ نے جیولن تھرو کے لیے تیار کیا اور کھیلوں کے حوالے سے ارشد ندیم کی زندگی نے نیا موڑ لیا۔ ارشد ندیم نے 2016 میں بھارتی شہر گوہاٹی میں منعقدہ ساؤتھ ایشین گیمز اور ویتنام میں ہونے والی ایشین جونیئر ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں کانسی کے تمغے جیتے۔ 2017 میں باکو میں منعقدہ اسلامک سالیڈیٹی گیمز میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پھر 2018 میں جکارتہ میں ہونے والے ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ اسی سال انہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں 8ویں پوزیشن بھی حاصل کی۔ اس کے بعد 2019 میں ارشد ندیم نے قطر میں ہونے والی ورلڈ ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 16ویں پوزیشن حاصل کی اور 81.52 میٹرز کے ساتھ نیا قومی ریکارڈ بھی قائم کیا۔ اسی سال کھٹمنڈو میں منعقدہ ساؤتھ ایشین گیمز میں 86.29 میٹر کے ساتھ ان کھیلوں کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپکس کی تیاری کے سلسلے میں ایران کے شہر مشہد میں ہونے والے مقابلے میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ 86.38 میٹر دور نیزہ پھینک کر اپنا ہی قائم کردہ قومی ریکارڈ بہتر بنایا۔ یوں ارشد ندیم نے میاں چنو کے خاص والے میدان سے شروع ہونے والی جیولن تھرو کی پریکٹس اور انتھک محنت نے ارشد ندیم کو ٹوکیو اولمپک اسٹیڈیم میں لا کھڑا کیا۔ ٹوکیو اولمپک میں ارشد ندیم وہ کارکردگی تو نہ دکھا سکے جس کی ان سے امید کی جا رہی تھی۔ فائنل مقابلے میں 5ویں نمبر پر رہے۔ اس کے باوجود ارشد نے تمام تر توجہ پیرس اولمپک پر مرکوز کر لی اور عہد کیا پیرس اولمپک میں وائلڈ کارڈ انٹری کی بجائے کارکردگی کے ذریعے کوالیفائی کرنا ہے۔ یہاں ان کی محنت رنگ لائی اور نہ صرف وہ پیرس اولمپک کا حصہ بنے بلکہ پاکستان کا پہلا انفرادی گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ پیرس اولمپک کی وہ تاریخی شام جب پاکستان کے سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کے ہاتھ سے نکلی جیولن ہوا کو چیرتی ہوئی 90 میٹر کا فاصلہ عبور کر گئی تو کمنٹیٹر کی آواز بھی بتدریج بلند ہو گئی۔ جیولن تھرو ایونٹ میں 90 میٹر کا فاصلہ عبور کرنا کسی بھی ایتھلیٹ کا خواب ہوتا ہے۔ ایسا اب تک جیولن کی ماڈرن تاریخ میں صرف 24 ایتھلیٹ ہی کر سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج سے چند برس پہلے تک جیولن تھرو کے بارے میں پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے تھے، مگر ارشد ندیم کی انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت کے بعد اب پاکستان میں بھی اس کھیل میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ ارشد نے 90 میٹر سے زائد تھرو کر کے اولمپک ریکارڈ قائم کیا۔ ایسا انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ یعنی اپنی آخری تھرو میں بھی کیا۔ اس کارکردگی پر پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کہتے ہیں، جیسے ہی 800 گرام وزنی 2.5 میٹر لمبی جیولن پوری قوت سے میرے ہاتھ سے نکلی تو انہیں پورا اندازہ تھا کہ تھرو 90 میٹر سے زیادہ دور جائے گی۔ انہیں اولمپکس میں گولڈ میڈل جتانے والی ایک تھرو 92.97 میٹر جبکہ دوسری 91.79 میٹر کے فاصلے پر گئی اور یوں انہوں نے 2008 میں بنایا گیا 90.57 میٹر کا اولمپک ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ ان کی کیریئر کی بہترین کارکردگی ہے۔ پہلا موقع نہیں ہے کہ ارشد کی تھرو نے 90 میٹر کی حد عبور کی ہو۔ 2022 کی کامن ویلتھ گیمز میں ارشد نے 90.18 میٹر تھرو کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ بنایا تھا اور وہ 90 میٹر تک تھرو کرنے والے جنوبی ایشیا کے پہلے ایتھلیٹ بن گئے تھے۔
जेवलिन थ्रो में आजकल 90 मीटर थ्रो जेर बहस है, जो कि हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं। दरअसल 1986 में जब से जेवलिन को दोबारा डिजाइन किया गया, तब से अरशद नदीम समेत दुनिया के सिर्फ 24 एथलीट्स ही इस 90 मीटर एलीट क्लब का हिस्सा बन पाए हैं, जिन्होंने 125 मरतबा 90 मीटर की हद पार की है। उनमें से सिर्फ 3 थ्रोज ओलंपिक में हुई। अरशद अपने कैरियर में 3 बार 90 मीटर से ज्यादा फासले पर जेवलिन फेंकने में कामयाब हो सके हैं। दीगर खेलों की तरह मौसम के जेवलिन थ्रो पर बहुत असरात मरतब हो सकते हैं, और एक बेहतर थ्रो कैसी होती है ये भी आपको बताते हैं। अगर हवा एथलीट के हक में हो तो शायद जेवलिन 10 मीटर और आगे जाकर गिरेगा। जेवलिन फेंकते वक्त एक खिलाड़ी का मकसद नेज़े को ज्यादा से ज्यादा फासले तक फेंकना होता है। अपनी बारी का ऐलान होने के बाद खिलाड़ी को 1 मिनट के अंदर अपनी थ्रो मुकम्मल करनी होती है। उस थ्रो को दुरुस्त समझा जाता है जो लैंडिंग सेक्टर की हुदूद के अंदर रहती है। जमीन का वो हिस्सा जहां जेवलिन स्टिक जमीन से टकराए, बस वही हिस्सा मेजरमेंट में शामिल होता है। जेवलिन फेंकने और इसके जमीन से टकराने तक एथलीट्स के लिए लाजिम है कि वो थ्रोइंग आर्क या फाउल लाइन के अकब में रहे। एथलीट जो थ्रो फेंक रहे होते हैं उसका जाविया बहुत अहमियत का हामिल है। जेवलिन स्टिक जितनी देर हवा में रहती है वो इतना फासला तय कर रही होती है। इस जेवलिन को फेंकने के लिए ताकत, रफ्तार और तसलसल पर काम किया जाता है, जैसे जेवलिन फेंकने की टेक्निक और एथलीट्स की फिटनेस वगैरह। ये सब मिलाकर ही एथलीट एक बेहतर हदफ तक जेवलिन फेंकने के काबिल बनता है। दौरान ट्रेनिंग एथलीट को अक्सर औकात हफ्ते में हजार मरतबा थ्रोज कराई जाती है। घंटों तक वेट ट्रेनिंग और एक हफ्ते में 30 से 35 किलोमीटर दौड़ लगवाई जाती है। अगर आप गौर करें तो ये तमाम टेक्निक्स अरशद की थ्रो में देखने में मिलती हैं। अरशद का कद, लंबे बाजू और जिस्मानी साख्त उनकी वो खुसूसियत है जो उन्हें मुनफरिद बनाती है। मार्च 2024 जनूबी अफ्रीका के टूर पर कोचेस अरशद की जिसामत देखकर हैरान रह गए। जेवलिन के किसी एथलीट की जिसामत अरशद की तरह मजबूत नहीं है। याद रहे कि ओलंपिक्स में जेवलिन फेंकने के फाइनल मुकाबले में अरशद की पहली थ्रो फाउल करार दी गई थी, ताहम उनकी दूसरी थ्रो ने 2008 में कायम किया गया ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अरशद के कैरियर की सबसे बड़ी, जबकि दुनिया में अब तक फेंकी जाने वाली 6ठी सबसे तवील जेवलिन थ्रो थी। ओलंपिक्स में इंडिया के लिए चांदी का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा की वालिदा ने अरशद नदीम के बारे में कहा, चांदी का मेडल भी हमारे लिए सोने जैसा है, और अरशद नदीम ने सोने का मेडल जीता है, वो भी हमारे बेटे जैसा है। इस तरह की नेक तमन्नाएं अरशद की वालिदा ने भी नीरज के लिए दी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी जहाँ नीरज के सिल्वर मेडल की खुशियां बनाई जा रही हैं, वहाँ अरशद को भी मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।